بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ناظرین، السلام علیکم۔ عبدالغفار یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سے مخاطب ہوں۔ فیس بک کا یقینی تو نہیں، یوٹیوب یقینی ہے۔ تو میری پچھلی ویڈیو میں بات کر رہا تھا عبداللہ اور جناب عبدالمطلب اور محمد رسول اللہ، جبکہ اس وقت صرف محمد تھے، تو وہ کیا غریب تھے یا امیر اس چیز میں۔ تو میں نے چاہا کہ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو جناب عبدالمطلب کی زندگی کا سناؤں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جناب عبدالمطلب مشرک بھی نہیں تھے۔ صرف یہ نہیں کہ مشرک نہیں تھے، بہت مواحد پکے مومن ابراہیمی مسلمان تھے۔ چونکہ آپ مکہ کے سردار بھی تھے، تو مکہ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، حج کے بھی سارے انتظامات آپ کرتے تھے، اس لیے عربوں کے بھی آپ سردار تھے۔ باقاعدہ بادشاہت کوئی ایسی حکومت تو نہیں تھی، لیکن بہرحال پوری طرح عزت کرتے اور مانتے، بات سنتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے تقریباً محمد رسول اللہ سے بھی کچھ پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، تھوڑا پہلے۔ جناب عبداللہ بن ابو طالب فوت ہو گئے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی پیدائش سے کچھ مہینے، 6 مہینے پہلے غالباً فوت ہو گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جو یمن تھا، یہاں کا بادشاہ جو تھا نا، اس نے وہ ہمیشہ دیکھا ہوا تھا مکہ کے، مکہ انتہائی امیر شہر ہے، بڑا پیسے والا شہر ہے، اور بنیادی طور پر اس کی عمارت اور تجارت کی وجہ ہے حج۔ حج جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس نے عربوں کو دور دور تک جو تجارت کرتے ہیں وہ ہرگز آتے ہیں مکہ ہر سال، بہت زیادہ عرب مکہ میں آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اس طرح مکہ میں بہت مال آتا ہے، تجارت ہوتی ہے خوب۔ اس یمن کے بادشاہ جس کو کہا گیا کہ ہاتھی والا، ابراہ غالباً نام تھا اس کا، ابراہ، اس نے کیا کیا کہ اپنے ملک میں ایک عمارت بنائی، خانہ کعبہ جیسی، پورا اپنے طرف سے خانہ کعبہ بنایا، اور اس نے پروگرام بنایا کہ جا کے خانہ کعبہ گرا دیتا ہوں، ختم کر کے لوگوں کو آرڈر حکم دے دوں گا بھائی یہاں حج کرو آ کے آئندہ۔ اور کیونکہ وہ عیسائی تھا بادشاہ، تو اس نے اس کا نام کلیسا دیا تھا، کوئی ایسا نام رکھا تھا۔ بہرحال اس نے ریپلیسمنٹ کرنا چاہیے، نیم البدل کرنا چاہا کعبہ کا۔ پھر وہ جناب ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا، مکہ کے قریب پہنچا، اس نے مکہ والوں کے جانور دیکھے چرتے ہوئے، جو سینکڑوں سے بھی زیادہ، ہزاروں سے بھی زیادہ تھے، ہزاروں جانور تھے۔ صرف خود جناب عبدالمطلب کے جانور جو تھے وہ بھی 700-800 کے قریب تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، یہ تینوں چیزیں عموماً تھے ان کے۔ گائے بھی شاید ہوتی تھی اس وقت عرب میں، بھینس ابھی عرب میں نہیں متعارف اتنی۔ ہاتھی بھی ویسے انہوں نے پہلی بار ہی دیکھے تھے۔ تو جب انہوں نے جانور پکڑ لیے تو مکہ والے سیدنا جناب عبدالمطلب کے پاس آئے، بھائی تم ہمارے بادشاہ ہو، سردار ہو، جو بھی ہو، سید مکہ ہو، تو اس سے جا کے ملو، بات کرو، کیا کرنا چاہتے ہیں، جنگ لڑنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جناب عبدالمطلب نے کہا کہ جنگ وانگ کی بات نہ سوچو، میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ اب جناب عبدالمطلب گئے اس ابراہ سے ملنے، تو لوگوں نے ان سے ملایا۔ تو عبدالمطلب نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یار تم نے ہمارے جانور کیوں پکڑے ہیں؟ کہنے لگا کہ تم جانوروں کو رو رہے ہو، میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں، تمہارا کعبہ جو ہے میں تو وہ گرانے آیا ہوں۔ تو کیا ایمان تھا یار اس اللہ کے بندے کا، اس نے کہا بھائی کعبہ جانے تو کعبے والا جانے، سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میرے تو جانور جو ہیں وہ مجھ کو دو، میں تو جانوروں کے لیے آیا ہوں۔
بادشاہ نے سوچا ابراہیم نے، اچھا یار اس کے جانور دے دو تو جنگ کا معاملہ تو ختم ہو گیا، ہم آرام سے کعبہ گرا کے چلے جائیں گے، اب کیا کرنا ہے ان کے جانوروں کو روک کر انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جانور پکڑ لیتے ہیں تاکہ اگر لڑیں گے جنگ کریں گے تو ان کو نقصان زیادہ ہوگا، ان کو جنگ لڑنے سے پہلے سوچنا پڑے گا، کوئی مذاکرات ہوں گے، وہی باتیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا بھی کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، مجھے تو میرے مال کی بات کر، بادشاہ نے حکم دیا بھی ان کے تمام جانور ان کو دے دو، اور اب اس بات کو غور کریں پوری طرح سے، اچھی طرح سوچ کے تو سنیں، صرف ایک واقعہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم کس کام کے لیے آیا ہے۔ وہ مکے پر حملہ کرنے نہیں آیا، وہ انسانوں پر حملہ کرنے نہیں آیا، وہ کعبہ پر حملہ کرنے آیا ہے۔ اس کا نشانہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ کعبہ کی وہ عمارت ہے جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، جس کے گرد وہ بھی طواف کرتے تھے، مکہ والے بھی طواف کرتے تھے، عرب بھی طواف کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حج واجب تھا اور حج ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب اس نے جانور تو دے دیے، تو پہلی بار انسانی تاریخ میں ڈرون چلے، ابابیل کے نام سے اللہ نے اپنے ڈرون بھیج دیے۔ قرآن کو غور سے پڑھیے نا، پھر آج کے حالات کو بھی دیکھیے۔ قرآن یہ چیز بڑی بتاتا ہے کہ مومن جو ہے نا اپنے وقت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے وقت کے ساتھ چلتا آتا ہے، پیچھے نہیں بیٹھا رہنا۔ جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا، یقین مانیے ہر ایک چیز کا نشانی قرآن میں موجود ہے، بڑا واضح۔ آج ڈرون ہم نے دیکھا تو وہ کیا تھا؟ ابابیل کیا تھے؟ ڈرون۔ ان پرندوں کو کون چلا رہا تھا؟ کوئی بندہ تو نہیں تھا، کوئی نظر نہیں آیا، ایک اللہ جانتا تھا وہ ابابیل، وہ پرندے۔ ڈرون کی شکل بھی یہی ہے نا، دیکھا کبھی غور سے؟ لیکن ڈرون بھیجے کیوں؟ ابابیل بھیجے کیوں؟ کیونکہ حملہ کعبے پر تھا، کعبے میں موجود کسی انسان پر نہیں، کسی بت پر نہیں، کعبے پر تھا۔ اس لیے کعبے کی حفاظت، جب جناب عبد المطلب نے کہا نا کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، ہائے 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 ہائے، کیا ایمان تھا! اس کو معلوم تھا، ان کو معلوم تھا کہ کعبے کو وہ بچا لیں گے، بچانے والا بچا لے گا، وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھے وہ تھے سچے ابراہیمی مسلمان، وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے ہمارا، مسلمان۔ تو جناب عبد المطلب مشرک نہیں، پکے مواحد مسلمان ہیں، مسلمان تھے۔ پھر جو کعبے والے نے کیا ابراہیم کے ساتھ، اس کے ہاتھیوں کے ساتھ ڈرون چھوڑے، ڈرون نے اپنے بم، چھوٹے چھوٹے بم، شرے، بندوق کا اشارہ دیکھا نا، یہ اشارہ بڑا ظالم لگتا ہے، 18 نمبر کا، 22 نمبر کا اشارہ جو ہے نا، 24 نمبر کا پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ شرے تھے ہر ایک، اور آتا اور پھینکتا 3 شرے اور لے آتا، یا شاید انہوں نے کوئی آپس میں سسٹم کر رکھا ہوگا کہیں قریب سے، یا تو اٹھاتے ہوں گے، جیسے بھی کسی نے دیکھا تو نہیں نا، تو صرف ایک بچا تھا، وہ جان بوجھ کے اللہ میاں نے کسی ایک کو بھاگنے کا موقع دیا، جا کے بتائے پیچھے ان کو کیا ہوا ہے، تاکہ دوبارہ کبھی کعبہ بنانے کی نہ سوچیں۔ تو یہ تذکرہ برسبیل آیا تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایک تو یہ صاف واضح ہو گیا کہ
جناب عبد المطلب سید ہیں، کیوں کہ مکہ کے سردار ہیں، اپنے قبیلے کے بھی، مکہ کے بھی وہ بادشاہ ہیں یوں کہو، اس لیے سید تھے۔ پھر ان کا بیٹا ابو طالب مکے کا بادشاہ بنا۔ جناب محمد رسول اللہ جب نبی بنے تو ان کی حفاظت ہوتی رہی شروع میں، کیونکہ ابو طالب سردار تھے، تو کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ محمد رسول اللہ کو کوئی گرند پہنچاتا۔ سردار کو اتارنے کے لیے بھی تمام دوسرے قبائل کے سردار جمع ہوں، پھر وہ باقاعدہ اس کا طریقہ تھا کہ وہ جب انتخاب کریں کہ نئے سردار کا، پھر ختم ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے بھی کوئی سردار آپس میں وہ مشورہ نہ کر سکے، ایک مشورہ وہ کر سکے کہ جب سیدنا جناب ابو طالب کو کہا کہ اپنے اس بھتیجے کے لو اور مکے سے نکل جاؤ، تو وہ مان گئے، کیونکہ طریقہ یہی تھا کہ جب سردار بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے دوسرے نیچے والے سردار، تو اوپر والے بڑے سردار کو بات ماننی پڑے گی، جرگا کا جو فیصلہ ہوگا ماننا پڑے گا۔ تو وہ محمد رسول اللہ کو لے کر مکہ سے باہر نکل گئے۔ بڑے مشکل تھے وہ 3 سال، جو آج جناب حسین کے ایک رات دھوکے میں شہید ہو جانے سے بہت روتے ہیں۔ کبھی غور تو کرو کہ میرے نبی پر وہ 3 سال کیسے گزرے، کتنے تکلیف دہ تھے وہ 3 سال شعبہ ابی طالب میں گزارے جو۔ لیکن بڑا رونا ہے تو ایک حسین جو کہ نزول قرآن سے بعد میں کا واقعہ ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، نزول قرآن کے بعد یعنی قرآن مکمل ہو گیا، پاک ورقوں میں لکھ دیا گیا، محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوگا مسلمانوں میں وہ اچھا یا برا واقعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ دین کے قول میں نہ فعل میں، وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ نانا کا دین بچا لیا، نہیں، دین بچ گیا تھا بہت پہلے۔ حسین شہید ہوئے، نبی کے نواسے تھے، ان کی شان اس قابل تو تھے نا وہ کہ شہید ہوں۔ شہادت کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا۔ دھوکہ دیا ان ساتھیوں نے، سارے یہودیوں کا یہ ورثہ بڑا پرانا ہے، وہ تو اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ نے ایک وہ لفظ بول دیا کہ فلاں لفظ کہنا، حتتن کہنا، داخل ہوتے ہوئے بدل دیتے تھے۔ ایسے ظالم ایک لفظ پر بھی نہیں چلے۔ اللہ نے کہا فلاں دن شکار نہیں کرنا، اسی دن کرتے تھے، الٹا دوسرا کام کرتے، اس دن آگے جال لگا دیتے، دوسرے دن پکڑ لیتے مچھلیاں۔ اللہ سے بھی کہتے ہو یار ہم نے کل نہیں پکڑی، آج پکڑی ہیں۔ یہ ہمیشہ سے یہودی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے سیدنا حسین کے ساتھ یہی کیا، جناب حسین کو بلوایا، جب آپ آئے تو کہنے لگے ارے ہم نے تو آپ کو بلوایا تھا، کہا تھا کہ سمجھا تھا، کہا تھا نہیں، کہنے لگے ہم نے سمجھا تھا جو آپ 2-3 لوگ ہوں گے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو رہائش دیں گے، آپ تو پورا خاندان لے کے آ گئے ہیں، 60-70 لوگ، حالانکہ 60-70 نہیں تھے، وہ لوگ کم تھے۔ جو شہید ہوئے حضرت علی اور سیدنا عباس کی اولاد میں سے جو تھے وہ لوگ، وہ 30 کے قریب، 30 کے ادھر ادھر، وہ نوجوان بوڑھے اور بچے تھے، جن میں سے ایک بچہ سیدنا علی کی اولادوں میں سے، پوتوں میں سے ایک بچہ جو ہے بچ گیا تھا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ تو یہیں سے پھر مہدی کی کہانی بھی واضح ہو جائے گی کہ جب بچہ ایک ہی بچہ تھا تو جو کہ اولاد علی ہے، آل علی ہے، تو جو کہتے ہیں نا کہ طرفین، نجیب الطرفین، سنی نام نہاد جو ہے ان کا، جو خلیفہ مہدی ہے انہیں آنا ہے، وہ نجیب الطرفین فاطمی ہوگا، جبکہ فاطمہ کی اولاد ہے، آل کوئی نہیں،
اور ادھر جو شیعوں نے کوئی امام چھپا رکھا ہے کہیں، وہ کوئی اور ہی ہے. اس اپنے ایک علی صاحب ہیں مرزا جی، مرزا ثانی کہہ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ سنی میں امام مہدی پر اتفاق ہے. اور تیری ماں مر جائے، مہدی شادی کوئی نہیں ہونا، میں کہانی ہے. ایک بڑا میں غور کیا کہ یار یہ یہودیوں نے لکھوائی ہے تو یہ حدیث ایسی کیوں لکھوا دی، یہ مہدی کی کہانی کیوں درمیان میں ڈالی. میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ گمراہ رہیں. اب کیا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو مسلمان اپنے مہدی کے چکر میں عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیں گے، جبکہ اللہ کا ذات فرماتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے تو اہل کتاب تو ایمان لے آئیں گے ان پر. یاد رکھو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکس میں جب بات ہوگی، جو اللہ نے بات کی ہے، تو وہ یہودی اہل کتاب گئے ہیں. جو عیسائی اہل کتاب ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ حواری استعمال کیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور دوسرے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی. تو یہودی ایمان لائیں گے اور نشات ثانیہ اسلام کی ہوگی. یہ بھی کسی وقت سناؤں گا کہ یہ ہمارے جو پاکستانی ہیں یہ کب سے نشات ثانیہ کے چکر میں وہ ممتاز مفتی اور شہاب کو کیا نام تھا اس کا، شہاب نامے والا، کہ بابا اشفاق، وہ بھی نشات ثانیہ کے چکر میں ہی مرے ہیں، اسی پر تڑپتے رہے. تو اب اپنا اوریا مقبول جان، ڈاکٹر شاہد مسعود، زید پاگل، اور اب جناب آفتاب اقبال صاحب یہ بھی نشات ثانیہ کر رہے ہیں. آفتاب اقبال جو ہے پہلے ڈھیلا سا کام رکھ رہے ہیں، پہلے ایک اور خلیفہ آئے گا پھر مہدی آئے گا. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں بظاہر، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں جاہل رہے. پڑھے لکھا جاہل میں نے پہلے سن رکھا تھا لیکن یقین نہیں آتا تھا. اب دیکھ بھی لیجیے کہ جاہل کا ہونا، پڑھے لکھا ہونا ضروری نہیں کہ وہ جاہل نہ ہو، پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے، اور ان پڑھ بھی علم والا ہو سکتا ہے. یہ بھی بات بڑی عجیب ہے. تو یہ بات ہے، میں نے جناب عبدالمطلب کے بارے میں بتانا تھا. تو اسی طرح آپ کا جو بیٹا ہے عبداللہ بالکل بت پرست نہیں تھا، ان کی بیوی آمنہ بالکل بت پرست نہیں تھے، پکے موحد ابراہیمی. میں نے بڑے بڑے عجیب عجیب کہانیاں ان بدبختوں سے سن رکھی ہیں محمد رسول اللہ کے ماں باپ کے بارے میں. سیدھے سیدھے وہ ایک تو یہ ایمان والے سے، دوسری چیز قرآن مجید میں موجود ہے کہ جاؤ ان کو دعوت دو جن کے باپ دادا کو دعوت نہیں دی گئی. بات سمجھیں، جس کو دعوت نہ دی گئی ہو اس کو سزا بھی نہیں ہوگی، یہ بات پکی ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بڑی واضح کی ہوئی ہے کہ سزا اس کو ہی ہوگی جس کو دعوت ملی ہے، جس کو تک حق پہنچا. اگر حق پہنچا نہیں تو سزا نہیں ہوگی. یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ کوئی بکواس کرتے ہیں جی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے ماں باپ کو قبروں سے اٹھا کے کلمہ پڑھا کے دوبارہ سلا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی کیسی جاہلانہ باتیں سناتے رہتے ہیں. تو وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، کل ہوگی انشاءاللہ، ضرور زندہ رہے تو.